کیا خلافت عثمانیہ دوبارہ فعال ہونے جا رہی ہے؟ اور کیا مسلمانوں کے عروج کا سورج ایک بار پھر طلوع ہونے والا ہے؟ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ اچانک خلافت عثمانیہ کے فعالی کے چرچے کیوں شروع ہو گئے؟ کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دراصل اس کی ایک وجہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سن 1923 میں اتحادیوں اور خلافت عثمانیہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، جسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں، کیونکہ یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں طے پایا تھا، اسی لیے تاریخ میں اسی نام سے یاد رکھا گیا۔ اگلے سال یعنی سن 2023 میں اس معاہدے کو 100 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے الیکٹرانک پرنٹ اور سوشل میڈیا پر مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن آخر یہ معاہدہ کیوں کیا گیا تھا؟ دراصل ہوا کچھ یوں کہ سن 1914 سے 1918 تک جاری رہنے والی پہلی جنگ عظیم میں اتحادی، جن میں رومن امپائر، برطانیہ، فرانس اور سربیا شامل تھے، جرمنی، ہنگری، آسٹریا اور خلافت عثمانیہ کے خلاف چڑھ دوڑے۔ دو گروپس کے درمیان ہونے والی اس جنگ میں اوٹومنس یعنی عثمانیوں کو شکست اٹھانی پڑی اور وہ اپنے اتحادیوں سمیت ہار گئے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جیتنے والے گروپ نے ہارنے والے ممالک کے علاقوں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ اتحادی ممالک برطانیہ، فرانس اور دیگر نے جرمنی، ہنگری، آسٹریا کے رقبوں پر قبضہ کر لیا۔ اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی کے کئی علاقوں پر یونانی قبضہ کرتے چلے گئے۔ اتحادیوں نے نہ صرف ان رقبوں پر قبضہ کیا بلکہ سخت پابندیاں بھی لگائیں، جن میں سے ایک پابندی کے تحت عثمانیوں کی فوج تقریباً ختم کر دی گئی۔ فوج محدود ہوئی تو پڑوسی ملک یونان کو اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی کے خطے حاصل کرنے کا موقع مل گیا، اور اس نے یہ علاقے فتح کرنے شروع کر دیے۔ یونان کو روکنا بہت ضروری تھا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ترکی میں نیشنلزم کا باقاعدہ آغاز تب ہوا جب یونانیوں کو روکنے کے لیے مصطفیٰ کمال نے قوم کو ایک جھنڈے تلے جمع کر لیا۔ مصطفیٰ کمال ایک فوجی افسر، ماڈرن ترکی کے بانی اور پہلے پریزیڈنٹ تھے۔ اس وقت ان کی یہ ترتیب کام کر گئی اور 1921 میں ترکی نے یونانیوں کو ملک سے مار بھگایا۔ مصطفیٰ کمال نے 3 مارچ 1924 قانون سازی کے ذریعے خلافت اور خلیفہ کے تمام سیاسی اختیارات ختم کر دیے۔ اسے بعض مورخین نے ڈکٹیٹرشپ کا آغاز کہہ کر یاد کیا، اور اسی لیے کمال اتا ترک کے حوالے سے رائے بھی تقسیم دیکھی گئی۔ ان کی زندگی کا ایک دستخط خلافت عثمانیہ کی فعالی میں رکاوٹ بن گیا۔ اس طرح خلافت عثمانیہ کا اختتام ہوا اور خلیفہ کا ٹائٹل ختم کر دیا گیا۔ اتا ترک کے مخالفین انہیں ویسٹرن پپٹ مانتے رہے، اور ان کی بڑی تعداد آج بھی موجود ہے۔ یونانیوں کی شکست نے برطانیہ اور ان کے اتحادیوں کو الرٹ کر دیا۔ یہ گروپ یہ چاہتا تھا کہ چند شرائط کے ذریعے ترکی کو پابند کیا جا سکے، جس کے لیے کسی معاہدے کا نافذ العمل ہونا ضروری تھا، اور یوں معاہدہ لوزان تیار کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے تحت آخر ہوا کیا۔ اوٹومنس یعنی خلافت عثمانیہ کی ریاستیں اتحادیوں کے پاس چلی گئیں۔ منصب خلافت ختم ہوا اور خلیفہ کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ ملک بدر کر دیا گیا۔ معاہدے کے تحت ترکی کو پابند کیا گیا کہ وہ پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا، اور اسے ضرورت کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنا ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ تجارت میں انتہائی اہم مانے جانے والی بحری گزرگاہ بوسفورس، جس کے ذریعے آج تقریباً سالانہ 45,000 جہاز گزرتے ہیں، اسے عالمی سمندر بنا دیا گیا۔
यूँ तुर्की को पाबंद किया गया कि वो गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स लेने का रवादार नहीं होगा। जुलाई 1923 में इस मुआहदे में तुर्की ने अपने इलाक़ों से दस्तबरदारी कबूल कर ली और बदले में एक खुदमुख्तार रियासत के तौर पर ख़ुद को दुनिया भर में तस्लीम करवा लिया। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ये मुआहदा ख़त्म होता है तो वो इलाक़े जिनसे तुर्की माजी में दस्तबरदार हुआ था, जिनमें उर्दन, लबनान, इराक़ वग़ैरह शामिल हैं, क्या उन पर एक बार फिर तुर्की की हुक्मरानी होगी? मौजूदा तुर्की के हुक्मरान सदर तैयब उर्दुगान के पास ये इख्तियार भी होगा कि वो मनसब खिलाफत बहाल कर सकें। क्या मुसलमानों को एक बार फिर रहनुमा मिलेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या मुआहिदा लौज़ान में मुद्दत ख़त्म होने के हवाले से लिखा भी गया है? आपको बताएं कि 100 साल कबल होने वाले इस मुआहिदे में किसी भी जगह एक्सपायरी डेट नहीं लिखी गई। वैसे तो दुनिया का हर मुआहिदा आलमी कानून के मुताबिक 100 साल बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ये मुआहिदा भी ख़त्म हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस मुआहिदे पर तुर्की, बरतानिया, इटली, फ्रांस, यूनान, रोमानिया, बल्गारिया, बेल्जियम और दीगर के नुमाइंदों ने दस्तखत किए, लेकिन किसी भी फरीक ने इस मुआहिदे को ख़त्म करने के लिए आज तक रुजू नहीं किया। जहाँ तक खिलाफत उस्मानिया की फ़आली की बात है तो तारीख़ पर नज़र रखने वाले इसे ख्वाब से ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे। हिस्टोरियंस का ख़याल है कि मॉडर्न तुर्की में निज़ाम खिलाफत को जगह मिलना अब इंतहाई मुश्किल है। अलबत्ता तैयब उर्दुगान का अपने स्टेटमेंट्स में बार बार लफ्ज़ नियो तुर्की का इस्तेमाल करना उनके सपोर्टर्स और मुखालिफिन को ये ताअस्सुर दे रहा है जैसे वो ऑटोमन्स का दौर दोबारा बहाल करना चाहते हैं। दोस्तों, तैयब उर्दुगान के स्टेटमेंट्स के साथ तुर्की की तरफ से पेश किए जाने वाले तारीख़ी ड्रामे जैसे अर्तुग़रुल गाज़ी, कुरोलुस उस्मान और मेरा सुल्तान में यही इशारा दिया जा रहा है कि तैयब उर्दुगान भी खिलाफत उस्मानिया की दोबारा बहाली चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग भी खिलाफत उस्मानिया की दोबारा बहाली चाहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर करें।